زندگی کو پیش کرنے سے پہلے، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ آج کل کی عورتیں سیریل دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم کر زندگی گزار رہی ہے، آج کل کی عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے بریلی میں ایسا نہ ہو، ہندوستان میں ایسا نہ ہو، لیکن دنیا میں یہ وبا عام ہو رہی ہے۔ کیا عام ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ، شادی شدہ عورتیں بھی بعض، سب نہیں بعض، ناجائز تعلقات مردوں سے قائم کرتی ہے، ان سے گفتگو کرتی ہے، فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر! جب پودا دھتورے کا ہوگا تو گلاب آنگن میں کیسے کھل سکتا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی غلام حسین پیدا ہو، ہمارے گھر میں کوئی یزید کا مقابلہ کرنے والا پیدا ہو۔ مجھے بتاؤ، جب ماں فلمیں دیکھے گی، جب ماں گانے سنے گی، جب ماں آوارگی کرے گی تو بیٹا کیسے پاکیزہ ہوگا؟ بیٹا کیسے نیک اور پرہیزگار ہوگا؟ باپ علی جیسا ہو تب امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا حال یہ ہو کہ وہ بستر میں نمازوں کو ترک کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ شراب کے اڈوں کو آباد کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ جوا کھیلتا ہوا نظر آئے، باپ کا حال یہ ہو وہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا ہوا نظر آئے، تو اس کے گھر میں غلام حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، حسین جیسے بیٹے، فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو اور علی جیسا بابا ہو تب کہیں حسین پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دونوں کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ کا کردار پیش کرنے سے پہلے میرے جوانوں کے سامنے مولا علی کا کردار پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں کے اندر، توجہ کرنا مسلمانوں، اگر کسی کنویں کے اندر اللہ اکبر شراب گر جائے، کسی کنویں کے اندر شراب گر جائے اور پھر اس کنویں کے اندر مٹی ڈال کر کے اس کنویں کو بھر دیا جائے، اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، پھر اس کنویں کے اوپر گھاس اٹھ جائے، اس گھاس کے اندر بکری کو چرایا جائے اور پھر بکری کا دودھ دوہا جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ اس کنویں کے اندر پہ جب وہ شراب گری ہوئی تھی تو میں اس بکری کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اللہ اکبر! جس کے اندر شراب گری تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالانکہ آپ علماء سے فتویٰ پوچھیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے اور اس کے اندر مٹی ڈال دی جائے، پھر اس میں گھاس اگے تو اس پہ بکری کا چرا دینا کوئی نہ ناجائز ہے نہ کوئی حرام ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ ہے مولا علی کا۔ فرماتے ہیں اس پہ جو بکری چل رہی ہے، مجھے پتا چل جائے کہ بکری وہاں چری ہے تو میں اس کا دودھ نہ پیوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب باپ ایسا متقی ہوتا ہے تب کہیں جا کر امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب باپ کا حال یہ ہو کہ وہ خود نشہ کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ خود شراب پیے، باپ کا حال یہ ہو کہ وہ جوا کھیلے، کبھی جنگلی رمی کے نام پر، کبھی گیم کے نام پر، کبھی لوڈو کے نام پہ وہ خود جوا کھیلے، اور جوے کا وبال کیا ہے؟ اللہ اکبر! حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے، جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ سے مصافحہ کس منہ سے کریں گے؟ نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کس منہ سے دیں گے؟ یاد رکھو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گیم کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے وقت ہے، اللہ اکبر، پارکوں میں جانے کے لیے وقت ہے، پکنک کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھو، آج جو ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ دنیا ہمیں تباہ کر رہی ہے، دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے، دنیا ہمیں ذلیل کر رہی ہے، دنیا ہمیں رسوا کر رہی ہے، سن لو، جو قوم اپنے اللہ سے وفا نہ کرے اس قوم کو ذلیل ہی کیا جائے گا، اس قوم کو رسوا ہی کیا جائے گا، اس قوم کے اوپر چابک ہی برسیں گے۔ میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے مسلمانوں۔ کیا اللہ سے اتنی بے وفائی، اللہ سے اتنی بے وفائی؟ جتنے احسانات میرے اللہ کے ہیں اتنے احسانات ہم پر کسی کے نہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی،
جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ جیسی لذیذ غذا پیدا کی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے زمین دی، آسمان کا سائبان تنا، جس نے ہمیں دودھ پینے کی صلاحیت دی، جس نے کھانا کھانے کی صلاحیت دی، کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت دی، جس نے روزی دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، پیدا ہونے کے بعد اچھے ماں باپ دیے، بڑے ہونے کے بعد اچھے دوست دیے، اچھے احباب دیے، اچھے علاقے دیے، مال دیا، دولت دیا، اور بعد میں بیوی بچے سب کچھ دیا، جس مولا کا بال بال پر احسان ہے، سانس سانس پر احسان ہے، اس مولا کے لیے ایک مسلمان 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہیں نکال سکتا، اور پھر کہتے ہو مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو قوم خدا سے بے وفائی کرے اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق نہیں۔ اور بریلی والوں، قرب جوار سے آنے والوں، میں تمہیں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آج مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے حکمران اس سے زیادہ ظالم ہوں گے، آنے والی قومیں اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی، اس سے زیادہ تم پہ زیادتی کرے گی، تم اگلوں کا ظلم بھول جاؤ گے، اتنا ظلم ہوگا۔ اگر ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنا ہے تو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو۔ مجھے بتاؤ، 10 منٹ کا ٹائم خدا کے لیے نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے۔ ارے عاشقان رسول تو جان دے دیتے ہیں۔ امام حسین نے بتایا، بیٹا قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، بھتیجا قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، گھر قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، حتیٰ کہ جان بھی قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے۔ تم کیسے حسینی ہو؟ حسین تو خدا کی محبت میں جان بھی دے رہے ہیں، اور ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے اللہ کے لیے۔ نکلو اس کھول سے، نکلو اس کنویں سے، نکلو اس دلدل سے نکلو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ آج پاپی ہو گئے، اس لیے گھر میں شریف بچے پیدا نہیں ہوتے۔ مولا علی کا تقوی دیکھو کہ جس کنویں میں شراب پڑ جائے اس کی گھاس بھی اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تو لوگ دھندے کر رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کے دھندے کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات توجہ سے سننا،